السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو نکالنے کی کوشش۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم کو قبر مبارک سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے کے لیے دشمنوں نے کس طریقے سے سرنگ بنایا اور وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اس کی پوری جانکاری آپ کو ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکان کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان نور الدین جنگی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 درود کو مکمل کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان 2 آدمیوں کی شکلیں دکھائیں۔ اسی وقت سلطان کی آنکھیں کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ جاؤ۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم یعنی انعام بانٹنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والوں کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے، لیکن ان 2 عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں،
اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر ہر وقت اللہ اور تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب سب کو خیرات دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تب سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسا باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی۔ سلطان نور الدین نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا سلطان، تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھیں تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، پھر اور کہا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ تب سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ تب لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، یہ دونوں لوگ بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ تب فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر آ کر ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ تب سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ اور آپ رونے لگے۔ تبھی آپ نور الدین نے رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے۔
تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر تم بیٹھے ہو، مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان نور الدین کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نور الدین نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کروایا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ پھر ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے اور ہم پر لوگ اعتبار کرنے لگے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تھے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نور الدین نے آگے بڑھ کر غصے میں ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نور الدین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سچی واقعات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔